نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نادیہ۔ یہ ہم سیرہ سیریز کا پارٹ کر رہے ہیں 38 اور ہم نے لاسٹ ویک چھوڑا تھا ہجرت کے اوپر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، مکہ کے مسلمان جو شدید قسم کی پرسیکیوشن کا شکار تھے، ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی تھی کہ وہ تمام تر مسلمان جو ہیں وہ ہجرہ کر جائیں مدینہ کی جانب، اور اللہ تعالیٰ نے یثرب جو ہے وہ مقام مقرر کیا تھا کہ جہاں پر ان تمام مسلمانوں کو ہجرت کرنی تھی۔ اور ان میں سے زیادہ تر مسلمان اب اس وقت تک جب ہم ہجرہ کی بات کر رہے ہیں، یہ 14th ایئر ہے نبوت کا 14واں سال ہے، اور 2.5 مہینے قبل جو ہے وہ عقبہ بیت العقبہ ہوئی ہے، جس میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یثربیوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک ان کے ہاتھ پہ ان سب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ وہ ان کی پروٹیکشن کریں گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر پناہ لیں گے، ان کے پاس رہیں گے، اور وہ ان کی حفاظت کریں گے، اور ان کی اس طرح سے حفاظت کریں گے جس طرح وہ اپنی فیملیز کی کرتے ہیں۔ تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا، اور وہ ایک ایک کر کے یا ٹولیوں میں یا اپنی فیملیز کے ساتھ خاموشی سے، شروع میں انہوں نے جانے کی کوشش کی علل اعلان، لیکن جو گئے ابو سلمہ کا ہم نے واقعہ جو ہے وہ کیا، اور ہمیں اندازہ ہوا کہ ان کو کتنے اس کے برے نتائج بھگتنے پڑے۔ تو اس کے بعد مسلمانوں نے خاموشی سے رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ ہجرت کی، اور کئی ایسے مسلمان تھے جن کا پیچھا کیا، قریشیوں نے ان کا پیچھا کیا اور ان کو پکڑ کے لائے، یا ان سے سارا مال و متاع لے لیا، یا ان کو تھریٹن کیا۔ ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، لیکن جن کے ساتھ ہوا ان میں سے چیدہ واقعات ہم نے لاسٹ ویک جو ہیں وہ سارے کے سارے کور کیے تھے۔ آج ہم جو ہے میجرلی سٹارٹ کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک ہجرت نہیں کی جب تک کہ تمام تر مسلمان وہاں سے نکل نہیں گئے، مکہ سے نکل نہیں گئے۔ اب مکہ میں جو لوگ موجود ہیں ان میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی فیملی ہے، حضرت علی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فیملی کا پارٹ ہے، ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں، وہ ہیں۔ دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی فیملی ہے، اور وہ مسلمان جن کو کہ قید کیا ہوا ہے، جس طرح ہم نے لاسٹ ویک بات کی تھی، اس وقت عائش بن ربیعہ تھے اور ہشام الاسدی تھے، اس کے علاوہ اور ایسے مسلمان تھے جو کہ یا تو جن کا اسلام بالکل چھپا ہوا تھا، یا ان کو قید کیا ہوا تھا، قریشیوں نے آلریڈی ان کو ٹارچر کر رہے تھے تاکہ وہ کہیں جا نہ سکے، نکل نہ سکے، بھاگ نہ سکے۔ اب یہ لوگ موجود تھے، یا عورتیں، بچے، یا وہ بزرگ جو کہ اکیلے تنہا نہیں سفر کر سکتے تھے۔ ایسا بھی تھا کہ کسی فیملی میں اور کسی نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، مگر ایک آدھ بزرگ تھے اس میں جو کہ اکیلے ٹریول کرنے کے پوزیشن میں نہیں تھے، یا عورتیں تھیں، یا بچے تھے۔ تو ایسے لوگ جو بہت ہی ویک، بہت ہی کمزور تھے، ایسے لوگ رہ گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وہی مثال قائم کی کہ اگر ہم دیکھیں آج کے دور میں بھی جس وقت کوئی شپ ڈوب رہا ہوتا ہے تو جو کیپٹن ہوتا ہے وہ پہلے تمام تر جو اس کے انڈر جتنے لوگ کام کرنے والا عملہ ہوتا ہے، یا اس کے شپ پہ سواری کرنے والے مسافر ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان کو جو ہے وہ کیپٹن پورا موقع دیتا ہے کہ وہ لوگ نکلیں اور اپنی جانیں بچائیں اور بوٹس کے اوپر جائیں، اور کیپٹن آخری دم تک آخری بندہ ہوتا ہے جس نے جو ہے وہ شپ چھوڑنا ہوتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جب ان سارے لوگ نکل گئے مکہ سے تو اس وقت آخری شخص رہ گئے تھے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے وہ اجازت آنے کا ویٹ کر رہے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام بغیر اجازت کے نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، تو جب تک ان کے پاس اجازت نہیں آ جاتی تھی تو جب تک کہ وہ قدم نہیں اٹھاتے تھے۔
اچھا، اور ہم جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہر وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ان کے لیے باڈی گارڈ بھی تھے، ان کے لیے سورس آف انفارمیشن بھی تھے، ان کے لیے سورس آف پروویژن بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے اتنا مالی جانی اپنے اہل و عیال سے، اپنے مال سے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے۔ اور یہ ہم دیکھتے آئے ہیں اس وقت تک جتنے مسلمان تھے ان میں زیادہ تر جو لوگ تھے مکہ میں وہ آزاد کردہ غلام تھے، اور وہ غلام زیادہ تر جو ہیں وہ یعنی کہ 95% غلام جو ہیں وہ ابو بکر صدیق نے آزاد کیے ہوئے تھے، ان کے تھے۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے پاس جو ہیں وہ تقریباً 45,000 دینارز اس وقت موجود تھے، جو کہ ایک بہت بڑا جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے ویلتھ کا۔ وہ بہت ویلدی آدمی تھے، لیکن ہجرہ کے وقت جب ان کا ہجرہ کا وقت آ چکا تھا تو اس وقت ان کے پاس صرف 5,000 دینار جو ہے وہ بچے تھے، اور وہ بھی انہوں نے اپنے ساتھ رکھ لیے۔ تو ہوا یوں کہ ابو بکر صدیق جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بھی اجازت دیجئے، میں بھی اپنی فیملی کو لے کے ہجرت کر جاؤں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا ٹھہرو، ابو بکر ابھی ذرا ٹھہرو، انتظار کرو۔ تو اس پر ابو بکر صدیق نے پوچھا جلدی سے کہ الصحبہ یا رسول اللہ، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ میرے ساتھ جو ہے وہ سفر کریں یا میں آپ کا کمپینین بن جاؤں؟ اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں پاسبل ہے، اور میں نے اللہ سے دعا کی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کا فیصلہ آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ ہمیں صحیح بخاری میں جو ہے نا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک صحیح حدیث ملتی ہے جو کہ وہ ہمیں بتاتی ہیں۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں اس وقت 6 یا 7 برس کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس وقت اتنی تھیں، اور اپنی آنکھوں سے ہجرہ کی تیاریاں ہوتے ہوئے جو ہے وہ دیکھ رہی تھی۔ وہ ہمیں خود بتاتی ہیں۔ عائشہ سے بڑی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو بکر کی پہلی بیوی سے ہیں۔ تو ابو بکر کی جو پہلی بیوی تھی انہوں نے کئی شادیاں کی تھیں۔ ابو بکر کی جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی جن سے اسماء بنت ابی بکر ہیں اور عبداللہ بنت ابی بکر تھے، نہیں عبداللہ فل بردر تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو وہ مشرکہ رہیں، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈائیورس دے دی تھی، اور اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں ان سے شادی کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنی ہوش کا، اپنی زندگی کا کوئی بھی دن ایسا یاد نہیں ہے کہ جس میں کہ میں نے اپنے پیرنٹس کو، اپنے والدین کو مسلمان نہ پایا ہو، یعنی کہ میرے والدین نے اسلام کے بغیر کوئی دن نہیں گزارا میرے ہوش میں جب سے میں نے ہوش پکڑا، اور نہ ہی مجھے کوئی ایسا دن یاد ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوں، کبھی صبح میں اور کبھی شام میں۔ تو جب بھی ایسا ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ہر روز جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ضرور جاتے تھے۔ تو جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہجرت کی، اور سب لوگوں نے ہجرت شروع کر دی، تو میرے والد نے بھی تیاریاں شروع کر دیں، اور انہوں نے اونٹ تیار کر لیا۔ اور جب انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی ہجرت کی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ٹھہرو ابو بکر، میں خیال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو اجازت دیں، تو یعنی کہ میں انتظار میں ہوں کہ ہم اکٹھے سفر کریں۔ جس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الصحبہ یا رسول اللہ، یعنی کہ مطلب یہ کہ ہم دونوں کمپینینز ہوں گے، ہم ایک دوسرے کی صحبت میں سفر کریں گے، ساتھ چلیں گے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل میں اس کا منتظر ہوں، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے منتظر تھے، انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا، اور اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آنے کے اب منتظر ہیں۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو انہوں نے ایک کے بجائے 2 اونٹ تیار کرنے شروع کر دیے، اور یہ 2 اونٹ تیار کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا اونٹ تیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ اونٹ جو ہے اس کو صحرائی جہاز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈیزرٹ کا شپ کہا جاتا ہے اونٹ کو۔ تو
اونٹ کو کچھ خاص طریقے سے جو لوگ ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں وہ ٹرین کرتے ہیں. ان کو کئی مہینے پہلے سے نا ان کو ایک اسپیشل خوراک دی جاتی ہے جس کو خوب کھلایا پلایا جاتا ہے, اور پھر اونٹ سے زیادہ کوئی کام نہیں لیا جاتا, اس کو کچھ کرنے نہیں دیا جاتا, اس کو ایک جگہ بند کر کے یا باندھ کے بٹھا دیا جاتا ہے. اور پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اونٹ جو ہے اس کی کوہان نکل آتی ہے, اس کو خوب اس طرح کا کھانا کھلایا جاتا ہے. سمور ایک طرح کا درخت ہے, اس کے پتے کھلائے جاتے ہیں اور اس کی خوراک میں نمک ایڈ کیا جاتا ہے, سالٹ ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پانی پی سکے. اور پھر جب وہ خوب پیتا ہے اور خوب کھاتا ہے اونٹ تو کچھ عرصے کے بعد اس کی کوہان نکل آتی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے اندر یہ سسٹم رکھا ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پانی جو وہ اپنی اس کوہان کے اندر سٹور کر لیتا ہے. تو یہ پورا اس کے لیے پورا پروسیس ہوتا ہے جو کہ کافی عرصے پہلے سے جو ہے وہ اونٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے, تیار کرایا جاتا ہے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی انٹیلیجنٹ, بہت ہی وائز قسم کے آدمی تھے, اور وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ اس ہجرہ کا کیا مطلب ہے. کہ جب اور انہوں نے دیکھا بھی تھا باقی سب جو مسلمان نکلے ہیں گئے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, تو انہوں نے اس حساب سے اپنی تیاریاں کی تھیں. پہلے وہ صرف اپنے لیے کر رہے تھے اونٹ وغیرہ تیار, اب انہوں نے ایک اور اونٹ بھی ساتھ ساتھ تیار کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور 4 ماہ تک تقریباً اور یہ ایک اپروکسیمیٹ نمبر ہے کہ تقریباً اس عرصے تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹوں کو تیار کیا. نہ صرف اونٹوں کو تیار کیا بلکہ لوگوں کو تیار کیا, ان کے ڈیوٹیز لگائیں جو انہوں نے پوری کی پوری پلاننگ کی باقاعدہ کہ انہوں نے کس طرح سے ہجرت کرنی ہے, ان کا کیا رخ ہوگا, اور اگر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنی ہے تو یہ اور بھی زیادہ ڈینجرس بات ہے, یہ بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہوگا. تو اس وجہ سے انہوں نے اس کے حساب سے تمام پریکاشنز لی اور تمام کی تمام تیاریاں کیں. یقیناً اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پٹ بھی شامل ہوگی. ہم نہیں جانتے بہت زیادہ ڈیٹیلز, لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ شدید گرمی کی شدت تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ, اور یہ جو میں حدیث آپ کو سنا رہی تھی اسی کی کنٹینیویشن ہے, کہ پیر کے روز دوپہر کے وقت گرمی کی شدت تھی اور انتہائی شدت ہے. اور جو لوگ ہم میں سے مڈل ایسٹ رہ کر آئے ہیں یا وہاں سے ہیں انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہاں پر یہ جو ہے وہ روایت ہے کہ دوپہر کے وقت کوئی کام نہیں کیا جاتا, سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جاتے ہیں. اور ایک سیسٹا جس طرح جو آپ کے دوسرے ممالک ہیں وہاں پر بھی یہ چیزیں جو ہیں, جس طرح لیٹن امریکہ وغیرہ بھی ہے اور وہاں پر بھی جو ہے وہاں پر بھی یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ایک سیسٹا کا ایک جو ہے نا وہ کانسیپٹ ہے کہ دوپہر کے وقت کوئی کام نہیں ہوتا, کوئی کام نہیں کرتے, سب لوگ جا کے آرام کرتے, ریسٹ کرتے ہیں. اور آپ کو ایون جاب سے بھی چھٹی دی جاتی ہے دوپہر میں, اور پھر لوگ واپس شام کے وقت جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے, تھوڑا سورج کی تمازت کم ہو جاتی ہے, تو پھر جو ہے نا اس کو واپس جاتے ہیں اپنے کاموں کی طرف. تو یہ وہ وقت تھا مکہ میں بھی کہ جس وقت کوئی باہر نہیں نکلتا تھا, سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ سورج کی تمازت تھوڑی کم ہو جائے تو اس کے بعد وہ باہر نکلیں اور اس کے بعد پھر وہ کام کرتے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس پیر کے روز دوپہر کے وقت جب شدید گرمی تھی, ہم لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے جس کو کہتے ہیں شدت ظہیرہ, کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ دروازے پہ آئے ہیں اور انہوں نے پگڑی لپیٹی ہوئی, اپنا منہ بھی پورا کور کیا ہوا ہے, ڈھکا ہوا ہے. وہ قریب آئے تو ہم سمجھ گئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ہم یہ بھی سمجھ گئے کہ اگر وہ اس شدت میں اور اس وقت پر نکلے ہیں اور آئے ہیں تو معاملہ کوئی بہت ہی بڑی امپورٹنس کا ہے, ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صبح کے وقت آتے تھے یا شام کے وقت آتے تھے, اور اس وقت کوئی نہیں نکلتا تھا, پورے مکہ میں جو ہے کوئی باہر نہیں نکلتا تھا. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم سمجھ گئے کہ اس وقت کوئی شدید ایمرجنسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آئے ہیں. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ابو بکر سے کہا کہ جلدی اس کمرے سے یا اس گھر سے سب کو باہر نکال دو, مجھے تم سے پرائیویسی میں کچھ بات کرنی ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں پر اور کوئی نہیں ہے, یہاں پر صرف اور صرف آپ کی فیملی ہے, یعنی کہ صرف اور صرف آپ کی فیملی سے متعلق عائشہ
اور اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت طے پا چکی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے اپنا سوال پھر دہرایا، الصحبہ یا رسول اللہ، الصحبہ یعنی کہ میری اجازت بھی ملی ہے آپ کو، میں بھی آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں کہ نہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، یعنی کہ بالکل، ہاں بالکل، یعنی کہ آپ میرے ساتھ چلو گے۔ تو جس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونا شروع ہو گئے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں یہ سب کچھ سن رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ اپنے والد کو روتے ہوئے دیکھا، اور اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کو خوشی میں آنسو بہاتے نہیں دیکھا تھا جب تک کہ میں نے اپنے والد کو اس طرح سے خوشی میں روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے 2 اونٹ تیار کیے ہیں، میں نے جو ہے نا یہ ساری تیاریاں کر کے رکھی ہوئی ہیں، تو اب آپ ایک ان میں سے آپ کا ہے، اب آپ بتائیں چلنا کب ہے؟ تو اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا یثمن، یعنی کہ اس وقت تک میں نہیں سواری لوں گا، یا میں اونٹ جو ہے تمہارا وہ اس وقت تک استعمال نہیں کروں گا جب تک کہ میں تمہیں اس کی قیمت ادا نہیں کر دیتا۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں تمام ہم جو پوری کی پوری سیرہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ناجائز فائدہ کبھی نہیں اٹھاتے۔ لوگ اپنے آپ کو والنٹیرلی ان کے لیے پیش کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا بھی ناجائز فائدہ ہرگز نہیں اٹھاتے۔ اور پھر یہ ہوا کہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 15-16 سال بڑی ہیں، ان میں یہ ایج ڈفرینس ہے، اور انہوں نے بھی اپنے والد کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ سفری تیاریاں شروع کر دی تھیں، جو کہ جس طرح سے وہ لوگ جاتے تھے، ظاہر ہے اس وقت تو کوئی ٹن کین فوڈز کا نہیں تھا، اور تمام سفر انہوں نے اتنی شدید گرمی میں زیادہ سے زیادہ ایک اونٹ کے اوپر طے کرنا ہے، اور سفر بھی کوئی کم نہیں ہے، 2-3 ہفتے کا سفر ہے، تو اس کے لیے کھانا پینا، رخت سفر، جو کچھ جس چیز کی ضرورت تھی، جس طرح سے وہ تیاریاں کرتے تھے، تو اسما بنت ابی بکر نے گھر میں وہ تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ ضرورت کی تمام اشیاء، کھانا پینا اور سب کچھ تھیلا جو ہے نا وہ مطلب باندھ کے انہوں نے وہ سب کچھ ریڈی کر رکھا تھا۔ اب ان کو باندھنے کے لیے کچھ نہیں ملا، ان کو جو ہے نا وہ سارا کا سارا سامان باندھنے کے لیے کچھ نہیں ملا، تو انہوں نے اپنا ازاربند جو ایک بیلٹ سی، وہ اپنی اسکرٹ کو باندھنے کے لیے ایک بیلٹ سی جو کوئی یوز کرتے تھے، انہوں نے وہی نکالی، اس کے 2 حصے پھاڑے، اس کو پھاڑا بیچ میں سے، کاٹا کہہ لیں یا پھاڑا، ایک واپس جو ہے اپنا باندھ لیا اور اپنے آپ کو، اور دوسرے سے انہوں نے اس کو سارا کھانے پینے کا اور اشیاء کا جو تھیلا تھا وہ باندھ دیا۔ تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا ذات النطاقین، یعنی کہ ون آف دا 2 بیلٹس، 2 بیلٹس والی یا 2 نطاقین والی، 2 بیلٹوں والی۔ تو اس وقت ابو بکر کے پاس یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بس 5000 درہم بچے تھے ان کی تمام تر دولت میں سے، جو کہ انہوں نے اپنے ساتھ وہ بھی رکھ لیے، اور گھر والوں کے لیے انہوں نے پیچھے کچھ نہیں چھوڑا۔ اب گھر والوں کے لیے انہوں نے پیچھے کچھ نہیں چھوڑا، تو ابو بکر جیسا شخص جو اتنی تیاری کر رہا ہے اور جو اتنا وائز ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ پلان نہ کیا ہو۔ ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے بھی پلان کیا تھا، اور یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی تھی، انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ میرے گھر والے بھوکے نہیں رہیں گے، ان کا پورا ہوتا رہے گا، یا انہوں نے کوئی نہ کوئی بندوبست کیا ہوا تھا۔ بہرحال انہوں نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا اور وہ اکیلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ جو قریش مکہ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے تمام مسلمان نکل گئے یہاں سے، مکہ سے جو ہے وہ نکل گئے، اور ان کے ہاتھ میں اب کچھ بھی نہیں رہا۔ تو انہوں نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ کسی طرح سے جلد از جلد ہم کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ یہ فتنہ جو ہے، جو ان کی نظر میں فتنہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھیلا رہے تھے، کہ یہ مکمل طور پر جو ہے نا یہ ختم ہو جائے، کہ ہم ایسا کیا کریں کہ یہ فتنہ جڑ سے ختم ہو جائے۔ اور اگر ہم نے اب بھی کچھ نہیں کیا تو اب کچھ مسلمان جو ہیں وہ حبشہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، باقی کا یہ گروپ مسلمانوں کا یثرب چلا گیا ہے، یہ تو پھیلتے جا رہے ہیں، یہ تو بڑھتے جا رہے ہیں۔
لیکن ان کے پاس ترک کا پتہ ابھی بھی تھا، اور وہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ تو ابھی بھی مکہ میں ہی موجود تھے نا. تو یہاں پر یہ وہ وقت ہے کہ جب انہوں نے سیریس پلاٹنگ اور پلاننگ شروع کر دی. اور کس طرح سے کیا کہ انہوں نے دار الندوہ، جو قریش کی ایک پارلیمنٹ تھی، جو ہم نے جس کا پہلے بھی بڑا ڈیٹیل میں ذکر کیا، یہ جو قریش کی پارلیمنٹ تھی دار الندوہ، اس میں انہوں نے ایک میٹنگ بلائی. اور اس میٹنگ میں انہوں نے جو ہے وہ قریش کے بڑے بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا. اور لیکن ان سب سرداران میں 2 امپورٹنٹ لوگ جو ہیں وہ شامل نہیں تھے. وہ کون؟ ایک ابو لہب اور دوسرے جو ہیں وہ تھے مطعم بن عدی. ابو لہب کا ہمیں معلوم ہے کہ اب اس وقت جو ہے وہ بنو عبد المناف کا، قریش کا جو مین لیڈر ہے وہ ابو لہب ہے. اور مطعم بن عدی وہ شخص ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے واپسی کے اوپر اپنی پناہ دی، اور ان کی پناہ میں ہے اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کی پناہ میں ہی رہ رہے ہیں مکہ میں. تو ان دونوں کو نہیں بلایا، کیونکہ مطعم بن عدی کو تو نہ بلانے کی وجہ بہت ہی کلیئر تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سائیڈ لیں گے اور وہ ان کے خلاف کوئی بات نہیں سنیں گے، تو اس لیے ان کو نہیں بلایا گیا. اور ابو لہب کو اس لیے نہیں بلایا کیونکہ ابو لہب جو ہے وہ اس قبیلے کا سردار تھا، اور ٹیکنیکلی وہ کوئی فیصلہ اپنے ہی قبیلے کے بندے کے لیے، اور جو کہ اسپیشلی ان کا اپنا بھتیجا بھی ہو، ان کے خلاف وہ کوئی فیصلہ لے نہیں سکتا تھا بائی لا. ان کی سوسائٹی کا جو لا تھا اس کے حساب سے وہ لے نہیں سکتا تھا، اور اگر وہ لیتا تو پھر ظاہر ہے وہ تمام قبیلے والوں کی حمایت کھو دیتا. تو اس لیے جان بوجھ کے ابو لہب کو نہیں بلایا گیا. حالانکہ ابو لہب کی تمام تر جو وہ تھی، تمام تر وہ جو بھی سائڈ لیتا تھا یا جو بھی کرنا چاہتا تھا وہ ابو جہل کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے نا، وہ تھی ان کے خلاف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. لیکن پھر بھی اس میٹنگ میں اس کو نہیں بلایا گیا پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے. تو جو لوگ اکٹھے ہوئے ان میں سے چیدہ کے نام ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ابو جہل بن ہشام، وہ بنی مخزوم میں سے تھا. پھر جبیر بن مطعم، تویمہ بن عدی اور الحارث بن عامر، یہ سب بنی نفیل بن عبد المناف کو جو ہے ریپرزینٹ کرنے آئے تھے. ربیعہ کے دونوں بیٹے شیبہ اور عتبہ، جو کہ ہم نے دیکھا تھا کہ طائف میں بھی موجود تھے. یہ ابو سفیان بن حرب بنو عبد الشمس سے تھا. اور پھر النضر بن حارثہ، یہ بھی بنی عبد الدار سے. عبد البختری بن ہشام بن زمہ بن الاسود، اور حاکم بن حزام، یہ بنی اسد بن عبد العزیٰ سے تھے. الحجاج کے 2 بیٹے نبیہ اور منبیہ، یہ دونوں بنی سہم سے تھے. امیہ بن خلف جو کہ بنی جمعہ سے تھا. یہ بڑے موٹے نام جو ہیں یہ ہم نے بار بار سیرہ میں پہلے بھی پڑھے ہیں اور آگے بھی پڑھتے رہیں گے. یہ سب سے بڑے، جسے آپ کہہ لیں اسلام دشمنان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیمیسس، ان میں سب سے بڑا ابو جہل. تو یہ لوگ تھے. یہ سب کے سب دار الندوہ میں جو ہے وہ اکٹھے ہوئے. اور دار الندوہ خانہ کعبہ کے پاس انہوں نے ایک عمارت سی بنائی ہوئی تھی، جس کو وہ ایک کاؤنسل سی، وہاں پہ وہ کاؤنسلنگ کرتے تھے، یا ان کی جو بھی پولیٹیکل میٹنگز ہوتی تھیں، کوئی فیصلے کرنے ہوتے تھے، کوئی انہوں نے معاہدے کرنے ہوتے تھے، وہ وہاں پہ کیا جاتا تھا. تو دار الندوہ میں انہوں نے یہ میٹنگ بلائی، اور اس میٹنگ کے ساتھ جو ہے انہوں نے کہا کہ شیطان جو ہے، اچھا یہ میٹنگ اب انہوں نے وہاں پہ بلائی، اور ابھی وہ یہ میٹنگ شروع کرنے ہی والے تھے کہ دروازے پر جو ہے وہ دستک ہوئی. دروازے پر دستک ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک انتہائی بوڑھا سا شخص جو ہے وہ وہاں پہ کھڑا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو بتایا کہ میں نجد سے آیا ہوں، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ تم لوگ یہاں پر ایک بہت بڑی میٹنگ کر رہے ہو، اور اس کا مدعا یہ ہے کہ تم لوگوں نے کچھ مسلمانوں کے خلاف کچھ کرنا ہے، تو میں بھی اس کا پارٹ بننا چاہتا ہوں. ممکن ہے کہ میری وزڈم سے تم لوگوں کو بھی کوئی فائدہ ہو جائے، میرے ایکسپیرینس سے، میرے تجربے سے تم لوگوں کو بھی کوئی فائدہ ہو جائے، تو میں بھی اس کا پارٹ بننا چاہتا ہوں. کوئی اس کو خاص پہچانتا نہیں تھا، لیکن جب لوگوں نے سنا کہ اچھا یہ تو ہماری سائٹ پر ہی ہے، تو اس کو اندر بلا لیا. اب یہ شخص کون تھا؟
یہ شخص تھا ابلیس خود، شیطان خود تھا. یہ خود جو ہے وہ اس بوڑھے نجدی کی شکل میں آیا اور اس کونسل کا حصہ بنا. اب انہوں نے آ کے جو ہے وہ یہ ڈبیٹ کافی لمبی ان کی چلی کہ اب ہم کیا کریں، کس طرح سے جو ہے نا وہ اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کریں، اور اس میں کئی تجاویز پیش کی گئیں. اس میٹنگ میں انہوں نے کئی تجاویز پیش کی گئیں. جس طرح پہلی سجیشن یہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں قید کر دیا جائے، ایسا ان کے لیے گھر بنایا جائے. وہاں پہ کوئی پریزنس وغیرہ تو تھی نہیں، تو انہوں نے کوئی ایسا گھر بنا کے ہم کوئی ایسی چار دیواری بناتے ہیں جس میں کہ ہم نے پہلے ہی بات کی کہ جو مسلمان تھے اکثر ان کو پکڑ کے وہ کرتے تھے، ورنہ زیادہ تر اپنے گھروں میں ہی جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو قید کر لیتے تھے جن کے رشتہ دار مسلمان ہو رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک اسپیشل پریزن بناتے ہیں، ہم ایک ایسا گھر بناتے ہیں اور اس میں لائف ٹائم کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیتے ہیں اور اس کی چابیاں کہیں پھینک دیتے اور کہ کبھی وہ وہاں سے باہر نہ نکلیں، اور اس طرح ہم ان کے اوپر قابو پا لیں گے. تو جو شیطان تھا، جو ابلیس آیا ہوا تھا اس میں، یہی نجدی بڈھا بن کے، اس نے کہا کہ یہ اتنی اچھی نہیں ہے، یہ تجویز جو ہے نا وہ اتنی بہتر نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ایسا کرو گے بھی تو بھی ان کا جو کلام ہے، جو قرآن ان پہ جو نازل ہو رہا تھا، وہ پھیلتا رہے، وہ کسی نہ کسی طرح سے اسمگل ہو جائے گا، باہر نکل جائے گا، اسمگل ہو جائے گا، اور وہ پھیلتا رہے گا اور ہم اس کو روک نہیں سکیں گے، اور لوگ پھر بھی مسلمان ہوتے رہیں گے. تو یہ جو ہے وہ اچھی تجویز نہیں ہے. اب وہی بات ہے نا کہ جو شیطان تھا اس نے تو پی ایچ ڈی کر رکھی تھی نا، اس کے پاس تو اتنا لمبا پوری زندگی کا تجربہ تھا، اور اس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے، وہ ایز سچ تو جو ہے وہ اس کو روکا نہیں جا سکتا کسی بھی حوالے سے. تو شیطان نے ان کو تجویز دی کہ نہیں یہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. پھر دوسری تجویز یہ پیش کی گئی کہ ان کو مکہ بدر کر دیا جائے، ان کو تڑی پاٹ جس کو ہم کہتے ہیں یا کالا پانی، ان کو جو ہے وہ نکال دیا جائے، دیش سے ہی نکال دیا جائے. تو اس پر ابلیس نے کہا ان کو تو ایگزائل کرنے کا مطلب ہے کہ تم ان کو ان کے جو آلریڈی ماننے والے جنہوں نے ہجرتیں کی ہوئی ان کے پاس بھیج رہے ہو، تو اس طرح تو ان کی اور بھی زیادہ ہمدردیاں بھی بڑھ جائیں گی، اور مکہ کے بجائے باہر کے لوگ سارے کے سارے مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ تو کوئی خاص ایسی تجویز نہیں ہے جس کے مانا جائے. اچھا، اور اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ کس طرح سے جو ہے نا وہ ایڈریس کرتے ہیں، سورہ انفال کی آیت نمبر 30 ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. جب کافر آپ کے متعلق تدبیریں سوچ رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو دیس بدر کر دیں، تو وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ ہی اپنی تدبیریں کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تو ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ نے ان کا پلاٹ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری طرف جبریل امین کے تھرو جو ہے وہ پہنچ رہا ہے اسی وقت جس وقت دار الندوہ میں یہ میٹنگ چل رہی ہے کہ ہم نے اس طرح سے جو ہے یہ کرنا ہے، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے رہے ہیں جبریل امین کے تھرو. اور جب انہوں نے جو پہلی سجیشن کی کہ گھر میں قید کر دیا جائے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا لیُثْبِتُوکَ، اور پھر جو ان کو مکہ بدر کر دیا جائے، دیس بدر کر دیا جائے، اس کے لیے یخرجوک. اچھا، اب یہ باتیں ہو رہی تھیں اور یہ جو ابو جہل ہے نا، یہ خاموشی سے کھڑا ہوا اس وقت سن رہا تھا. اس کے بعد یہ بولا کہ جو بات سب کے دلوں میں ہے اور کوئی کہنا نہیں چاہتا، کوئی بھی منہ پہ لانے کی ہمت نہیں کر رہا، وہ میں کہہ دیتا ہوں، مجھے کہنے دو. اور وہ یہ ہے کہ کیوں نہ ہم ان کا قتل کر دیں. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا او یقتلوک، کہ انہوں نے پھر اس کے بعد یہ سجیشن پیش کی کہ کیوں نہ ہم ان کا قتل کر دیں. تو اب ان کے ٹرائبل کلچر میں یہ واقعی اتنی بولڈ بات تھی کہ کوئی لوگوں کے ذہنوں میں تھی ڈیفینیٹلی، بہت عرصے سے وہ پلاننگ طرح طرح کی جو ہے وہ کر رہے تھے، لیکن کسی کے بھی ہمت جو ہے یہ نہیں ہو رہی تھی کہ وہ پورا نکل کے باہر آ جائے. تو جس وقت ابو جہل نے یہ کہا تو اس وقت یہ جو ہے کیا کہتے ہیں جو ابلیس بیٹھا ہوتا ہے، اس نے کہا ہاں ہاں ہاں
یہ بات ہے صحیح، یہ بات کرنے کی، یہ تم نے بڑی عقل مندی کی بات کی ہے. اگر ہم اس طرح کرتے ہیں تو یہی ایک واحد طریقہ ہے کہ جس سے ہم ان کے نہ صرف ان سے چھٹکارا پالیں گے بلکہ ان کا جو کلام ہے، ان کی جو ٹیچنگز ہیں، جو میتھڈالوجی، جو قرآن ان کے اوپر آ رہا ہے، اس سے بھی ہمیں چھٹکارا مل جائے گا. اچھا، اب ابو جہل نے اپنا پلاٹ جو ہے نا وہ ان کو ایکسپلین کیا کہ میں کس طرح قتل، میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ جائے ایک بندہ جا کے ہم میں سے کوئی قتل کر کے آ جائے، یہ کر ہی نہیں سکتے تھے، ورنہ جو شخص قتل کرتا اس کا پورا قبیلہ تہس نہس کر دیا جاتا. اور یہ سب ایک ہی بنو ہاشم کی ہی برانچز میں سے تھے، تو یہ انتہائی سول وار کا خطرہ تھا اس میں، اور اپنے ہی لوگوں کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں نا دشمنیاں مول لیتے، اور بہت بہت کچھ ان کے پولیٹیکل مسئلے ہوتے. تو اور یہ ان کے اخلاقیات میں بھی، ان کے لاء میں بھی یہ بات شامل نہیں تھی کہ اپنے ہی بندے کو خود ہی قتل کرے اس طرح سے، تو یہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا. تو ابو جہل نے اپنا پلاٹ پیش کیا، اور وہ پلاٹ کیا تھا کہ کیوں نہ ہم ہر قبیلے سے ایک بندہ مقرر کریں، ہر قبیلے کا کوئی ایک ایسا بندہ ہو، وہ سب کے سب جو ہے نا مل کر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کریں، انہیں ماریں، اس طرح سے ان کو ماریں کہ کسی ایک کی بھی تلوار جو ہے نا وہ ان کے خون میں رنگے بغیر نہ رہ سکے، ہر ایک کی تلوار پر، ہر ایک کے ویپن پر ان کا خون ہو. اس طرح سے جب ان کو پتہ چلے گا بنو عبد المناف کو کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ کسی ایک شخص کے اوپر ہرگز بوجھ نہیں ڈال سکیں گے. اور جب دیکھیں گے کہ سب کی تلواروں پر خون ہے، سب نے ہی مل کے مارا ہے، تو ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ وہ دیت قبول کریں، اور وہ سب کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکیں گے. ظاہر ہے ہر قبیلے کے خلاف وہ سب ٹرائب جو تھا اس کے خلاف وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے. تو اس طرح سے ہم میں سے یعنی کہ ہم سب کو، ہم اس طنز سے بھی بچ جائیں گے جو ہمیں لیٹر آن سہنا پڑے گا، اور ہم اس جو کیا کہتے ہیں جو انگلیاں اٹھیں گی یا جو ہمیں قتل کا قصاص بھرنا پڑے گا، ان سب چیزوں سے ہم بچ جائیں گے. دیت دینی پڑے گی تو وہ بھی ہم سب کے اوپر ایکولی ڈیوائڈ ہو جائے گی، تو ہم سب آرام سے مل کے جو ہے نا وہ دیت دے دیں گے. اب یہ سارے جو لاز ہیں یہ اسلام سے پہلے کے ہیں، یہ عرب میں تھے، قصاص کا لاء اور دیت کا لاء. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو اس کو ریفائن کیا، اس کو ریفائن کر کے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے مزید رائج کیا. تو اب یہ ہوا کہ انہوں نے 11 آدمی چنے اپنے تمام قبیلوں میں سے، اور یہ 11 آدمیوں کی جو ہے نا وہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ بھائی ان کا کام ہے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا ہے. ان 11 لوگوں میں جو لوگ شامل تھے ان میں ابو جہل خود بھی شامل تھا، حکم بن عبد العاص، عقبہ بن ابی معیط، النضر بن حارثہ، امیہ بن خلف، زمہ بن الاسود، تویمہ بن عدی، ابو لہب، توہیمہ بن عدی، ابی بن خلف، نبی بن الحجاج اور اس کا بھائی منبی. یہ لوگ اس میں شامل تھے جو کہ اس پلاٹ اور پلان میں شامل ہوئے، اور انہوں نے جو ہے وہ ارادہ یہ کیا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کریں گے. جیسے کہ ابھی اس وقت میٹنگ ہو رہی ہے دارالندوہ میں، لیٹ سے کہ شام کا وقت ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کام جتنی جلدی، اس سے پہلے کہ یہ خبر باہر پھیلے، یہ فوراً کے فوراً ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے نا کہ اس ٹائم کی، تو اللہ تعالیٰ تو اسی وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملتے ہی انہوں نے ابو بکر کو اطلاع پہنچائی کہ بالکل اب تیار رہو، اب جیسے ہی میں اشارہ کروں گا یا میں پہنچوں گا یا تمہیں میری طرف سے خبر ملے تو ہم نے نکل کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے. ابو بکر کو اطلاع انہوں نے پہنچا دی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کو آج میرے بستر پر سونا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے لوگوں کی امانتیں تھیں. اب یہ بھی جو ہے وہ ایک عجیب بات ہے کہ سارا قریش جو ہے وہ مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوا ہے، لیکن ان لوگوں کی امانتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑی ہوئی ہیں. اس کے باوجود ان کو بھروسہ اتنا ہے، نہ اس وقت کوئی بینک والٹس ہیں، نہ کوئی لاکرز ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. تو لوگوں کے لیے یہ بہت ہی
مطلب وہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی کوئی قیمتی چیزیں یا ایسی چیز جو انہوں نے چھپا کے رکھنی ہوتی تھی لوگوں سے دوسروں سے، وہ لا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیتے تھے کہ آپ اس کو ہمارے بہاف پر اس کو رکھ لیں، اس کو سنبھال لیں اور ہم آپ سے لے لیں گے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان مشرکوں کی امانتیں پڑی ہوئی تھیں، اور وہ ظاہر ہے کہ نہ وہ اپنے ساتھ لے کے جا سکتے تھے اور نہ ہی وہ اس میں خیانت کرنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت علی کو کہا کہ میں آج رات نکلوں گا، مجھے اللہ تعالیٰ کا بھی حکم آ گیا ہے، آپ کو رکنا ہے، آپ میرے بستر پر سوئیں گے اور یہ امانتیں لوٹا کے واپس کر کے آپ جلد از جلد مدینہ پہنچیں گے، میں آپ کا ویٹ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بالکل جوان سال، یعنی کہ 18 سے 20 سال کے بیچ میں شاید ان کی عمر ہوگی، بالکل ینگ 20s میں یا 21 شاید ہو، بالکل ینگ جو ہیں وہ اس وقت حضرت علی ہیں، اور وہ بہت اطمینان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر سو گئے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ کس قدر بڑا خطرہ ہے کہ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسیسینیٹ کرنے کا پلاٹ چل رہا ہے، اور اس میں حضرت علی کو انہوں نے وہاں پر اپنی جگہ لٹایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے، یہ جتنے لوگ آ رہے ہیں آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا جو ہے وہ بتا دیا ہے، بشارت دے دی ہے کہ یہ آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے، میرا بھی نہیں کر سکیں گے، اور یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پلے بڑھے ہیں، وہ کیسے، مطلب ہم، یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ لوگ اتنے زیادہ تھے کہ وہ کیسے نہ کرتے نا، تو وہ فوری طور پہ راضی ہو گئے، اور پھر یہ ہوا کہ پلان کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا اور ایک گرین چادر تھی وہ ان کو دے دی، اور وہ اوڑھ کے وہ سو گئے۔ اور انہوں نے، یہ جو سارا 11 لوگوں کا گروپ تھا، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا جیسے ہی ذرا سا اندھیرا بڑھا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے قریب اٹھ کے تہجد کے لیے بھی بعض اوقات جاتے ہیں، خانہ کعبہ جاتے ہیں، اور وہاں جا کے جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اور پھر فجر کے بعد واپس آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلا ہی جو ایک موقع ہے وہ مس نہیں کریں گے، تو انہوں نے وہ مس نہ کرنا مناسب سمجھا، اور انہوں نے اسی رات کو جو ہے نا ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، اور گھیراؤ کر کے اب گھر میں جو کھڑکی تھی یا دراڑیں تھیں یا جہاں سے وہ بار بار جھانک کے دیکھتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اچھا ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، ابھی اٹھ کے باہر نہیں نکلے، اور اس میں بھی ان کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ یہ اپنے ویپنز لے کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں دروازہ توڑ کے اور پھر ان کی وہ کریں، ان کو ماریں۔ انہوں نے انتظار کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں۔ اب یہ انتظار کرتے رہے اور صبح کے قریب کا وقت ہو گیا، اور پیچھے کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور وہ حضرت علی کو سلا کے اور بڑے آرام سے جو ہے نا گھر سے اپنے نکلے، اور گھر سے نکلتے ہوئے انہوں نے سورہ یاسین کی شروع کی آیات جو ہیں وہ پڑھنی شروع کی، اور سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے جو ہے نا وہ گھر سے نکلے۔ اب جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یا سن رہے ہیں کہ ابو جہل اس وقت جو ہے نا ان لوگوں کو ایک طرح سے تبصرہ کر رہا ہے یا ان کو ایک موٹیویشنل سپیچ دے رہا ہے، اور ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھتا ہے، یہ کلیم کرتا ہے، یہ لوگوں کو کہتا ہے کہ مجھے فالو کرو، میرے پیچھے چلو، اور میں تمہیں عرب کا بادشاہ بنا دوں گا، اور میں دنیا جہان کے جو ہے نا وہ دولت تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا، اور تم لوگ عربز کے اور نان عربز کے بھی بادشاہ بن جاؤ گے، اور تمہارے لیے جنتوں کی بشارت ہے، اور اس میں اس طرح کے باغات ہیں جیسا کہ جارڈن میں ہیں جو اس وقت وہاں کا وہ تھا، ادروائز میں تمہیں مار دوں گا، ختم کر دوں گا، یا پھر تم سب لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جلو گے۔ اب یہ الفاظ جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، اب ابو جہل کو نہیں پتہ، لیکن وہ بالکل صحیح پیغام دے رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام آسان کر رہا ہے، وہ پریچ کر رہا ہے اسلام بیسکلی۔ تو یہ سب کر کے جو ہے نا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان الفاظ کا کہ انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح، تم نے جو کچھ کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے، لیکن اب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ
اللہ تعالیٰ کس کو فتح دیتے ہیں اور کس کو جو ہے وہ ناکام کرتے ہیں آج کے دن. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی شروع کی آیات پڑھ کے وہاں سے نکلے. اور سورہ یاسین کی آیات اگر آپ دیکھیں تو میں اس کا ترجمہ آپ کو سناتی ہوں. قرآن حکمت والے کی قسم ہے، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، سیدھے رستے پر ہیں، غالب رحمت والے کا اتارا ہوا ہے، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، سو وہ غافل ہیں. ان میں سے اکثر پر خدا کا فرمان پورا ہو چکا ہے، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے. بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، پس وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، سو وہ اوپر کو سر اٹھائے ہوئے ہیں. اور ہم نے اور اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ الفاظ جواب ہیں، جو کچھ ابو جہل بول رہا تھا اس کا جواب ہے. اور پھر ہے کہ ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار بنا دی ہے، اور ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے. یہ بڑی ہی جسے کہتے ہیں نا کہ آیت ہے جس کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی بیس کے اوپر یہ لوگ سب کے سب اندھے ہو گئے. جو باہر کھڑے ہوئے تھے گھیراؤ کر کے، یہ سب کے سب اندھے ہو گئے، اور اندھے ہو کر انہوں نے مس کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، یہ آیتیں پڑھے، انہوں نے زمین سے مٹی اٹھائی اور اس مٹی کو ان کے اوپر جیسے دے کر مارا، کہ یہ ایک ایکسپریشن تھا عربز میں، کہ جس طرح ہم لوگ آج کل لعنت کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک اس طرح سے لعنت کا ایکسپریشن تھا. اور وہ مٹی جو ہے وہ ان کے اٹھا کے ان کی طرف پھینکی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھیرا توڑ کے بڑے آرام سے نکل گئے. اور نکل کے جا کے انہوں نے جو ہے وہ ابو بکر کے پاس پہنچے، اور رستے میں سے یہ لوگ بازار سے گزرے اور کسی شخص نے دیکھ لیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ شخص آیا اور اس نے دیکھا کہ یہ ابو جہل جو ہے یہ کھڑا ہوا ہے اور گھیرا بنوا کے اور کچھ دور فاصلے پہ کھڑا ہوا ہے. اس نے آ کے پوچھا ابو جہل سے، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھ نہیں رہے، ہم یہاں پہ گھیرا ڈال کے کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں، تو ہم نے آج ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو اس شخص نے کہا کہ ہیں تو تم لوگ تو بہت لیٹ ہو گئے ہو، میں تو ابھی دیکھ کر آیا ہوں، وہ مجھے ہی جسٹ پاسڈ بائی می، میرے ساتھ ہو کے گزر کے گئے ہیں، وہ تو نکل چکے ہیں، جا چکے ہیں، میں تو مطلب باہر کی طرف سے آ رہا ہوں شہر کے، اور میں نے ان کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا ہے. تو اور پھر اس شخص نے یہ بھی کہا کہ یہ تم لوگوں کے اوپر مٹی کیسی ہے، یہ تمہارے داڑھی میں اور سر کے بالوں میں یہ مٹی کیسی ہے. تو وہ مٹی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ان کے اوپر پھینک کر گئے تھے، وہ بہت ویزیبل تھی ان لوگوں کے اوپر اور دیکھی جا سکتی تھی، اور ان لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا. اور ابو جہل اپنے اوپر سے مٹی جھاڑنے لگا. پھر تو ابو جہل ایک دم، اور دوبارہ انہوں نے کہا کہ چیک کرو کون مطلب اندر وہ سو رہے ہیں کہ نہیں. تو سب نے دیکھا تو دوبارہ وہاں بستر پہ، تو کیونکہ حضرت علی سوئے پڑے تھے تو بستر پہ تو کوئی نہ کوئی سویا پڑا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں وہ ابھی اندر ہیں. اس پر انہوں نے دروازہ توڑا، اندر گئے، اور جب جا کے دیکھا اٹھایا تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نکل چکے. اور یہ حضرت علی کو گردن سے پکڑ کر لے آئے خانہ کعبہ میں، اور ان کو کافی زد و کوب کیا، ان کو مارا پیٹا. مگر وہ بھی حضرت علی تھے، وہ کیسے بتاتے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، میں تو سو رہا ہوں، کب گئے، کہاں گئے، کیسے نکلے، مجھے تو کہا تھا انہوں نے یہاں سو جاؤ، میں سو گیا، اب اس سے آگے مجھے نہیں پتا. بہرحال گھنٹہ بھر تک انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زد و کوب کیا اور ان سے پوچھنے کی کوشش کی، مگر زیادہ نہیں کر سکتے تھے. اگین وہی ابو طالب کے بیٹے ہیں حضرت علی، اور ابو لہب کے بھتیجے ہیں، تو یہ زیادہ نہیں کر سکتے تھے. تو جتنا کر سکتے تھے انہوں نے اپنے حساب سے کیا، اور اس کے بعد جانے دیا حضرت علی کو. اب دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ابو بکر کے پاس گئے، اور ان دونوں نے رات کے اس پہر یعنی کہ فجر سے پہلے جو ہمارے پاس تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت انہوں نے اپنا رخت سفر شروع کیا. اور ابو بکر نے، جیسا کہ ہم نے بات کی، انہوں نے اپنی تمام تر دولت، اپنا سارا کچھ، اپنا مال متا سب کچھ رکھا، اور اس وقت یہ لوگ مکہ سے باہر نکل گئے. مگر اگر ہم میپ میں دیکھیں تو مدینہ جو ہے، یثرب جو ہے، وہ سیدھی مکہ کی بالکل سیدھ میں ہے، مگر نارتھ کی سائڈ پہ، ٹھیک ہے نا، شمال میں ہے یثرب بالکل سیدھ میں. لیکن انہوں نے کیا کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بجائے اس کے کہ یہ شمال کی طرف اپنا سفر کرتے، انہوں نے جنوب کی طرف بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں انہوں نے سفر شروع کیا.
اور یہ بھی پارٹ آف دیئر پلان تھا ابو بکر کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ تھی کہ یہ وہ روٹ نہیں لیں گے جو کہ ایک نارمل ہائی وے آپ جسے کہتے ہیں، جو کہ ایک کامن روٹ تھا جس پہ کہ سب لوگ سفر کرتے تھے مکہ سے مدینہ جانے کی طرف، بلکہ انہوں نے جو ہے وہ مکہ سے الٹا بالکل رستہ اختیار کیا. یہ لوگ جنوب کی طرف گئے اور ان کا پلان تھا کہ ہم وہاں کچھ عرصے چھپے رہیں گے، اور جب یہ معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا اور قریش کو اس بات کی جو ہے وہ یقین ہو جائے گا کہ اب تو یہ جہاں کہیں بھی ہیں یہ نکل گئے، ہماری پہنچ سے بہت دور چلے گا، اب یہ ہماری جورسڈکشن میں نہیں آتے، اب ہم انہیں پکڑ نہیں سکتے، تو اس وقت ہم اپنا سفر شروع کریں گے. اور یہ ساری کی ساری پلاننگ کی ہوئی تھی ابو بکر صدیق نے. یہ لوگ نکلے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں سے اور مکہ کے بازار میں سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ نکل گئے، اور یہ مکہ کا بازار جو ہے بالکل آخر میں تھا، جنوب میں تھا مکہ کے، اور وہاں سے نکلتے ہوئے اس کی گلیوں سے واپس پلٹ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کو دوبارہ، اور کہا کہ اے مکہ، تو میرے لیے سب سے بڑھ کے، تو دنیا میں سب سے عظمت والا، حرمت والا شہر ہے اور مجھے بہت عزیز ہے. اگر تیرے بندوں نے میرے ساتھ یہ زیادتی نہ کی ہوتی اور مجھے اس طرح نہ نکالا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاتا. اور یہ بالکل ویسے ہی وہی الفاظ ہیں جو کہ سالوں پہلے جو ورقہ بن نوفل ہیں انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے تھے کہ بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ آپ کے لوگ آپ کو مکہ سے نکال دیں گے، آپ کو اپنے دیش سے نکال دیں گے. تو یہ الفاظ کہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا، اور کہتے ہیں کہ یہ سفر انہوں نے پیدل طے کیا، 2-3 میل کا سفر تھا، اور انہوں نے جا کر اس پہاڑی سلسلے کے اوپر دم لیا جہاں پر غار ثور موجود ہے. یہ اس پہاڑ کی بیس پر پہنچے، اور جا کر انہوں نے وہاں پر جو پہلے سے ہی یہ سب چیزیں بھی پلان پہلے سے ہی کر کے رکھی ہوئی تھیں ابو بکر صدیق نے. جب یہ غار ثور پہ پہنچے تو غار ثور کوئی اس طرح کا غار نہیں ہے جس طرح کہ ہمارے ذہن میں تصویر بنتی ہے غاروں کی، کہ اس طرح سے، یا ہم نے غار ہرا بھی جس طرح دیکھا ہے اس طرح بھی نہیں ہے. یہ ایک چھوٹی سی کریوس ہے، آپ سمجھیں کہ پہاڑ پھٹا ہوا ہے، اور یہ اس طرح سے ہے کہ آپ چل رہے ہوتے تو یہ آپ کے زمین، آپ کے پیروں کے پاس جو ہے یہ کریوس بنتی ہے، یہ دراڑ جو ہے پہاڑ میں یہ آپ کے پیروں کے پاس بنتی ہے، اور یہ اتنی ہے کہ اس میں ایک بندہ لیٹ کے آرام سے اندر جاتا ہے، اور اندر بس اتنی جگہ ہے کہ 2 شخص بیٹھ سکتے ہیں، 2 سے 3 شخص بیٹھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ اندر جگہ بھی نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا وہ جگہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختص کی تھی کہ ہم یہاں آ کے چھپیں گے. اب یہ لوگ اس کے اندر گئے، جب یہ وہاں پہنچے تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھہریں، آپ پہلے رکیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا، اور اندر جا کے انہوں نے اپنے ہاتھ سے پہلے ایک جھاڑو پھیرا سارا کچھ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو ابو بکر؟ تو انہوں نے کہا کہ میں صاف کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کیڑا مکوڑا یا کوئی زہریلا جانور جو ہے وہاں موجود ہو. تو انہوں نے پہلے صاف صفائی کی، اس کے بعد انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر اتارا، خود اترے، اور یہ لوگ، ان کا پلان تھا کہ یہ 3 دن 3 راتوں تک وہاں پر چھپے رہیں گے. ٹھیک ہے. اب ان کے جو اونٹ اور ان کا جو مال و متاع جو ریڈی تھا وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کیا تھا کہ انہوں نے اپنے گھر پہ کھڑے ہو کے اس اونٹ کو تیار کیا، یا وہ ساری پریپریشن وہ اتنی جسے کہتے ہیں نا پرائیویسی کے ساتھ، اتنی خاموشی کے ساتھ سارا کچھ کر رہے تھے. ایک شخص تھا ان کے شہر سے باہر، وہ بہت بڑے تاجر تھے، ان کے آزاد کردہ غلام بہت زیادہ تھے، اور اس لیے کافی لوگوں کی جسے کہتے ہیں نا حمایت ان کے ساتھ تھی. تو انہوں نے اپنے ایک غلام کے پاس جو ہے وہ شہر سے باہر اپنے اونٹ جہاں پہ رکھے ہوئے تھے اس کو اونٹ تیار کرنے کا حکم دیا، اور اس کو خبر بھجوا دی کہ اس دن کو، اس تاریخ کو تم نے لے کر آنا ہے. ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا عامر بن فہیرہ، یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا آزاد کردہ غلام تھا، اس کو بھی انہوں نے کام پہ لگایا، اور یہ اس شخص کا کام تھا بکریاں چرانا، یا ان کے جو ابو بکر صدیق کے جو مویشی تھے یا دوسرے لوگوں کے بھی مویشی تھے چراتا تھا. اور یہ شخص عموماً چرانے کے لیے اسی جگہ غار ثور کے آس پاس جاتا تھا. تو اس کی ڈیوٹی تھی کہ یہ جو قدموں کے نشان ہیں یا جو کوئی بھی وہ آئیں گے نا وہ وہاں پر
اپنے تمام مویشی لے کر جائے گا، کیونکہ کیا ہوگا کہ جب وہ بہت سارے مویشی اور وہ سب جائیں گے تو وہ قدموں کے نشان بیچ میں مکس اپ ہو جائیں گے، کوئی یہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہاں سے یہ 2 یا 3 لوگ جو ہیں گزرے ہیں، کیونکہ وہاں پر سارے آ جائیں گے۔ تو عامر بن فہیرہ کو جو ہے نا وہ ابو بکر صدیق نے اس کام کے لیے لگایا ہوا تھا۔ ان کے اونٹ ایک جگہ تیار ہو رہے تھے، ان کی بیٹی نے سارا کا سارا جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ تیار کرتی تھیں وہ۔ اب یہ 3 دن جو تھے یہ اپنے ساتھ اس وقت کوئی مال متاع لے کر نہیں گئے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ خالی ہاتھ جس طرح سے تھے اس طرح سے غار میں گئے تھے۔ پھر ابو بکر صدیق کا بیٹا عبداللہ بن ابو بکر، وہ بھی اس وقت بالکل ینگسٹر ہیں، ارلی ٹین ایجز میں ہیں، اور وہ آ کے جو ہے ان کی ڈیوٹی یہ لگائی تھی ابو بکر صدیق نے کہ وہ سارا دن مکے کی گلیوں میں پھریں گے دارالندوہ میں اور دیکھیں گے کہ قریش کیا کیا انتظامات کر رہے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے۔ تو وہ ساری نیوز اکٹھی کریں گے، اور ساری نیوز اکٹھی کر کے رات کو، آدھی رات کو جب سب لوگ سو جائیں گے، جب کسی قسم کے شک و شبے کا وہ نہیں ہوگا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے، اس وقت آ کے عبداللہ بن ابو بکر ان کو وہ تمام تر خبریں دیں گے۔ اور یہ کام ان کو 3 راتیں کرنا تھا، اور اس وقت پھر وہ ان کے لیے کھانا لے کر آتے تھے، کھانا بھی لے کر آتے تھے جو کہ دن بھر میں ان کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر نے تیار کیا ہوتا تھا۔ یہ کام عبداللہ بن ابی بکر نے 3 راتوں تک کیا کہ وہ سارا دن پھرتے رہتے تھے، اور لوگ کہتے مطلب کسی کو ایسا شبہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ یہ تو بالکل ٹین ایجر سا لڑکا ہے، لاؤبالی سا جو کہ گلیوں میں پھر رہا ہے اور بس، لیکن اصل کام ان کا یہ تھا کہ وہ ساری انفارمیشن کلیکٹ کرتے تھے۔ اور اس طرح سے، اور پھر اس میں آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ان کی پلاننگ تھی، اور پھر کس طرح ان کے پورے خاندان نے جو ہے نا وہ اس میں ساتھ دے رہا ہے، پورا کا پورا خاندان، ان کا بیٹیاں بھی، بیٹا بھی، ہر کوئی لگا ہوا ہے۔ تو اور نہ صرف وہ بلکہ ان کے غلام بھی، ان کے زر خرید غلام اور بھی انہوں نے جن لوگوں کو، اس کے علاوہ بھی ایک شخص تھا جس کو ابو بکر نے ہائر کیا تھا جو کہ گائیڈ تھا، جس نے کہ ان کو ایک ڈفرینٹ راستے سے لے کر جانا تھا۔ تو پیچھے یہ ہوا کہ اسماء بنت ابی بکر جو ہیں، ابو قحافہ جو ابو بکر صدیق کے والد تھے، بے انتہا بوڑھے تھے اور بلائنڈ ہو چکے تھے، اس ٹائم تک ان کی بینائی جا چکی تھی، اور وہ بہت شدید اسلام دشمن تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی جب بھی ان سے بات کرتے تھے تو بہت ان کو گالم گلوچ کے ساتھ اور بہت برے الفاظ میں وہ آئے گھر پہ۔ تو انہوں نے جو ہے پتہ کیا ابو بکر کا، تو پتہ چلا کہ وہ جا چکے ہیں، تو اس پہ انہوں نے اسماء بنت ابی بکر سے کہا کہ یقیناً تمہارا باپ تمہارے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں گیا ہوگا، جتنا میں اپنے اولاد کو جانتا ہوں وہ تم لوگوں کے لیے کچھ بھی چھوڑ کے نہیں گیا ہوگا پیچھے۔ اور ہوا بھی اصل میں ایسے ہی تھا، لیکن اسماء بنت ابی بکر اتنی کوئی ذہین خاتون، اس وقت وہ ینگ لیڈی تھیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ اس تھیلی میں یا اس برتن میں یا اس چیز میں جس میں وہ اپنی دولت رکھتے تھے، اس کے اندر جلدی سے پیبلز جمع کر کے، پتھر چھوٹے چھوٹے وہ اس کے اندر ڈالے، اور ڈال کے جو ہے نا اس کو بند کر کے، اس تھیلی کا منہ بند کر کے اپنے دادا کو پکڑائی اور کہا کہ یہ دیکھیں، نہیں وہ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو جب دادا نے پکڑ کے ہلا کے دیکھا، میں نے کہا اچھا یہ تو کافی ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ میں ہی غلط ہوں، تو یہ تو کافی کچھ تمہارے لیے چھوڑ کے گیا، تم لوگ ٹھیک رہو گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تم لوگوں کو۔ اب پیچھے جب قریش کو یہ پتہ چل گیا کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مس کر دیا، اب ہم واپس اپنا کیمرہ لے کر جاتے ہیں ابو جہل کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح سے ابو جہل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑا اور ان کو زد و کوب کیا، تو دوسرا خیال اس کا فوری طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گیا کہ یقیناً ہو نہ ہو ان کو ضرور معلوم ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں۔ تو وہ فوری طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا، اور اس کے تھنکنگ کے مطابق ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جا چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہاں پر صرف اور صرف اسماء بنت ابی بکر ملی، جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا انہوں نے کھولا، اور اس نے پوچھا اسماء بنت ابی بکر سے کہ کہاں ہیں تمہارے والد اور کہاں ہیں ان کے دوست، ان کے ساتھی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ نہیں معلوم، ہم گھر میں بیٹھے ہیں، اور ظاہر انہوں نے بتانے سے منع کر دیا، جس کے اوپر ابو جہل نے بہت زوردار تھپڑ مارا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ گر پڑی، اور اس کے بعد وہ شدید غصے کے عالم میں
ان کے گھر سے نکلا. لیکن یہاں پر بھی آپ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہر موقع پر کس طرح سے وہ جان نثاری کر رہا ہے، اور کتنی خطرناک سچویشنز میں، چاہے ان کے بچے ہیں، چاہے وہ خود ہیں، یا کوئی بھی ان کے خاندان کا فرد ہے، وہ ہر کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح سے ساتھ دے رہا ہے. جب اس نے یہ اس کو پتہ چل گیا، اور اس نے جلدی پارٹیز، اس نے بہت سارے اقدامات اسی وقت کیے کہ ان کو پکڑا جائے. جتنے شہر سے باہر نکلنے والے راستے تھے ان کے اوپر ناکہ بندی کی. اس نے پارٹیز بنائیں، جو گائیڈ اسکاؤٹس کی پارٹیز بنائی، کسی کو ایک ڈائریکشن میں بھیجا، کسی کو دوسری ڈائریکشن میں، کہ جہاں کہیں پر بھی ہیں جاؤ ان کو پکڑ کے لے کر آؤ. پھر ان کے سر کے اوپر انعام رکھ دیا کہ جو کوئی زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا ان دونوں کو، ان کا تو نہیں پتہ تھا ابو بکر کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو 100 لال اونٹ جو ہیں وہ انعام میں دیے جائیں گے. اور یہ بہت بڑا انعام تھا. یہ اس طرح تھا کہ آپ کہہ لیں کہ آج کے دور میں آپ کو 100 فراریز جو ہے نا وہ آپ کو دی جائیں انعام کے طور پہ. اور اس کی وجہ سے کئی لوگ جو ہیں وہ انعام کی لالچ میں وہ بھی پرائیویٹلی بھی نکل کھڑے ہوئے کہ نکل کے ہم دیکھیں، ہم ڈھونڈیں. پھر انہوں نے اسپیشل اسکاؤٹس، اسپیشل گائیڈز ہائر کیے جو کہ جو ہے وہ پتہ لگانے والے تھے، سراغ رساں جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہائر کیے کہ جو کہ دیکھیں، پتہ لگائیں کہ یہ لوگ کس ڈائریکشن میں گئے. جس طرح کہ ہم آج کل کے جو پرانے ڈرامے دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے اونٹ کے ڈنگ سے جو ہے وہ پتہ لگاتے ہیں کہ کس ڈائریکشن میں لوگ گئے ہیں، یا ان کو کتنے دن ہو گئے نکلتے ہوئے. ان کے پاؤں کا جو ویٹ ہے، اس کا جو مارک بنتا ہے زمین کے اوپر، اس سے پتہ لگاتے ہیں. اور ان کے پاس کئی ایسی جیسے کہتے ہیں طریقے ہوتے تھے جس سے وہ پتہ لگاتے تھے، سراغ رسانی کرتے تھے کہ کوئی شخص کہاں کس ڈائریکشن میں جا سکتا ہے، کہاں چھپ سکتا ہے. تو اس کام کے لیے انہوں نے باقاعدہ گائیڈ ہائر کیے قریش نے. اور ان کا یہ گائیڈ اس حد تک کامیاب ہو گیا کہ وہ غار ثور کی انڈر مطلب اس کے پہاڑ کی بیس میں پہنچ گیا. اب جس وقت اب آپ دیکھیں، واپس ہم جاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پلاننگ کے اوپر، کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم نے شام کو آ کے ہماری جو ہے نا وہ ہمیں یہ دینی ہے ساری خبریں. وہ آتے تھے، کھانا لے کر آتے تھے اور ان کو خبریں دیتے تھے. اور صبح جو ہے نا وہ عامر بن فہیرہ تمام جو ان کا ریوڑ تھا اس کو لے آتے تھے چرانے کے لیے، تاکہ ان کے بیٹے کے بھی جو قدموں کے نشان ہیں وہ بھی سارے کے سارے مٹ جائیں. پھر وہ آتے تھے، آ کے بکریوں کا دودھ دھو کے ان کو دیتے تھے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر جو ہیں وہ اس وقت بکریوں کا دودھ پیتے تھے. اس طرح سے 3 دن 3 راتیں انہوں نے غار ثور میں اس طرح سے گزاری. اور اس کے باوجود قریش نے بھی جو گائیڈ ہائر کیے ہوئے تھے وہ اتنے تیز تھے کہ وہ غار ثور کے بیس تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے، وہ غار ثور کی بیس تک پہنچ گئے. اور اس گائیڈ نے کہا کہ مجھے ان کا نشان یہاں تک تو ملتا ہے، لیکن اس سے آگے میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ اب یہ راکی ایریا ہے، سارا کا سارا پورا وہ راک ہے، اور اس کے اوپر مجھے ان کے کوئی قدموں کے یا کسی بھی اور طرح کے نشانات ملنے بہت مشکل ہیں. تو میں آپ کو یہاں تک گائیڈ کر سکتا ہوں. تو جناب، یہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت مزہ آ رہا ہوگا سیرہ کی یہ پارٹ سننے میں ہجرہ کا. اور یہ بھی ختم نہیں ہوا ہے، یہ بھی اگلا پورا چلے گا. ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرہ کا سفر شروع بھی نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، ابھی تو وہ غار ثور میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور مجھے اس کو یہاں پہ روکنا پڑے گا. اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ دوبارہ بات کریں گے مزید آگے اس سفر کی، اور اس میں ہونے والے انبلیویبل واقعات کی اور میریکلز کی جو اللہ تعالیٰ نے دکھائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو دکھائے، دوسرے بہت سارے لوگوں نے دیکھے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب علیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.